یہ وہ گناہ ہیں یہاں پر جو رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں، جن گناہوں کو ہم انسان بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے اگر ذہن کی بات کروں تو ہم ان کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہ کسی کا مذاق اڑا دیا جائے، کسی پر طعنہ زنی کر دی جائے، کسی کے نام کو بگاڑ دیا جائے، تو ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر ایمانداری سے آپ بھی مجھے بتانا چاہیں تو ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ان گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے اور نہ اس پر طعنہ زنی کرے۔ آج میں فقط طعنہ زنی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی جو باریکیاں ہیں ان کو کھول کر سوسائٹی کے اندر جو اس طعنے کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کی گوش گزار کروں گا، اور آپ جب سنیں گے تو یقیناً آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ان جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے اور ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنا مذاق نہ اڑاؤ، اور فرمایا تم اپنی ذات کو طعنہ نہ دو۔ انفسکم، اپنی ذات کو طعنہ نہ دو۔ اب طعنے کے اوپر میں فقط ایک چھوٹی سی طعنے کی ڈیفینیشن بیان کر دیتا ہوں۔ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس کے سامنے اس کی کوئی برائی کا تذکرہ کر دیا جائے تو اس کو اردو زبان کے اندر اور اسی طرح عربی زبان کے اندر اس کو طعنہ کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ گئے نا، کہ کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ ذلیل اور رسوا کیا جائے، لہٰذا کوئی ایسا جملہ بول دیا جائے، اس کی حقارت کر دی جائے، اس کو ڈی گریڈ کر دیا جائے، جس سے وہ انسان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تو اس کو عربی زبان کے اندر طعنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کیا استعمال فرمایا ہے؟ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی ذات کو طعنہ نہ دو۔ کس کو بولیے؟ سب بولیں ذرا، اپنی ذات کو طعنہ نہ دو۔ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کسی دوسرے کو طعنہ نہ دو، فرمایا کہ اپنی ذات کو طعنہ نہ دو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو طعنہ دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو بدلے میں وہ شخص بھی اس کو جب طعنہ دے گا تو یہ اسی چیز کے مترادف ہے کہ وہ بندہ اپنی ذات کو ہی طعنہ دے رہا ہے۔ ایسی ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ آپ الفاظ پر غور کریں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیں؟ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، تو بدلے میں وہ شخص تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ مترادف اس بات کے ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ تو حاضرین محترم، اس طعنے پر ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، ان جملوں میں چند جملے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج اگر کسی کو بوڑھا ہونے کا طعنہ دینا ہو کہ فلاں شخص بوڑھا ہو چکا ہے، تو اردو کے اندر اس کے لیے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں۔ اب ویسے اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسی ایک جملہ ہے، لیکن حاضرین محترم یہ کیا ہے بولیے؟ یہ طعنہ کے اندر ہے، شمار ہوتا ہے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ شخص گناہگار ٹھہرے گا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کام کرنے کا کہے کہ آپ فلاں کام کر لے،
تو وہ آگے سے ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ کام جا کر خود کر لو، میں کام کیوں کروں؟ تو یہاں پر اس بات کا بھی تانا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو نیچا دکھانا ہو، کسی کو حقیر سمجھنا ہو، کوئی غریب ہو مالی لحاظ سے، کوئی کمزور ہو جسمانی لحاظ سے، اس کو جب نیچا دکھانا ہو تو ہمارے منہ سے ایک جملہ اور محاورہ نکلتا ہے، ہم کہتے کہ تم کس باپ کی مولی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اگلے انسان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اس کو نیچا دکھلا رہے ہیں۔ اسی طرح حاضرین محترم، اگر کوئی چھوٹا شخص سے مراد یہ ہے کہ اگر عمر میں کوئی بندہ آپ سے چھوٹا ہے اور وہ آپ کو کوئی اچھی بات سکھا رہا ہے، تو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو چونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ یہ باتیں تھوڑی سی مسکرانے کی بھی ہیں، لیکن ان پر ہمیں تھوڑا غور بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ جملے بول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہگار ٹھہر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے ان تمام گناہوں کو گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا ہے۔ ویسے تو ہم نے سوسائٹی کے اندر ویسے ہی دیکھا نا، بس یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اگلے کو کیا فرق پڑے گا، اس کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، اس کو نیچا دکھلا دیا جائے۔ لیکن حاضرین محترم یاد رکھیے وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہگار ٹھہرے گا۔ پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، مثلا کسی کو غربت کا بھی تانا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مالی طور پر ہم سے کمزور ہے جی، تو ہم اس کو غربت کا تانا دیتے ہیں۔ کسی انسان کا رنگ کالا ہے اور اللہ پاک نے ان کو سفید رنگت عطا کر دی ہے، تو وہ شخص اس کالی رنگت والے کو تانا دیتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا فرمان ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی شخص جس کا سفید رنگ ہے وہ کالے رنگ والے کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ کالے رنگ والا وہ سفید رنگت والے کا مذاق اڑائے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جو جملہ ارشاد فرمایا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری امیری، یہ تمہاری غریبی، یہ تمہاری رنگت، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، ان پر تمہاری فضیلت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں افضل وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو رب کائنات کی فرما برداری کرنے والا ہے، خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے، اور ان کاموں سے رک جانے والا ہے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بننے والے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ یہ چند جملے آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اب ایک مثال یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے تو کتب کے اندر، لیکن اس کا تعلق کچھ ہماری ذاتوں کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے یا کوئی امام ہے، کوئی اور کسی منصب پر فائز ہے، تو وہ بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ سکتا ہے۔ امام صاحب تھے ایک جگہ پر، ایک قاری سمران صاحب یہ آج کل ہماری امامت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی جملہ ہے۔ امام صاحب کے پاس جو بیوی تھی، ان کے پاس ایک عورت آئی، خاتون آئی، اور خاتون آ کر کہتی ہے کہ آپ کے جب خامد حضرت صاحب جب گھر آئیں تو ان پہ ایک جملہ کہیے گا کہ میرے خامد 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے مسجد میں 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، اور جمعے کا خطاب بھی جا کر سماعت کرتے ہیں، لیکن جب وہ گھر پلٹ کر آتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو جب امام صاحب آئے، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں آپ کے خامن جو ہیں وہ مسجد کے اندر آتے ہیں فقط 2 گھنٹوں کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں۔ جمعے پر جس طرح سب لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، آپ کے خامن کو بھی اسی طرح واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، بس جس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے وہ نصیحت پکڑ لیتا ہے، اور جس کے اللہ رب العزت نے مقدر میں نہیں لکھا وہ نصیحت نہیں لیتا۔ امام صاحب تو، علامہ صاحب تو سب کو خطاب کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب امام صاحب نے آگے ایک جملہ کا دیکھیں، وہ فقط 2 گھنٹے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں،
اور باقی 22 گھنٹے آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اگر 22 گھنٹوں میں آپ اپنے خامد کو نہیں سدھار سکی تو ہم 2 گھنٹوں میں کیسے سدھار سکیں؟ تو حاضرین محترم، ان چیزوں پر ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریق پر چل رہے ہیں، کس ڈگر پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اپنی زندگی سے خدا را ہم نے اس تانے کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، برے جملوں کا استعمال کرتے ہیں، تو خدا را ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہم نے نکالنا ہے۔ اب تھوڑا سا میں حدیث مبارکہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے جو شخص تانا زنی کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا لیس المؤمن۔ اب یہ جملے پر غور کیجئے گا، آپ عربی کو سمجھنے والے اگر بیٹھے ہیں تو فرمایا لیس المؤمن، وہ شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ سچا مومن نہیں سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ کون یا رسول اللہ، کون شخص نہیں ہو سکتا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالتعانی وللعانی، فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو تانا دیتا ہے اور کسی دوسرے انسان پر لعنت بھیجتا ہے وہ شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وللفاحش، اور جو بے حیائی کرنے والا ہے وہ بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ وللبذیء، اور بد کلام۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر یہ برائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، بذیء یعنی بد کلامی کرنا۔ آج کوئی شخص دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر رہا، ہر انسان کے دل کے اندر غصہ ہے، ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں نفرت رکھتا ہے۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ شخص گھریلو طور پر ڈپریشن کا شکار ہو، مالی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ خالق کائنات کی ذات پر پختہ یقین رکھتا ہے اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتا ہے تو اس انسان کو پھر ان چیزوں کو اپنی ذات سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس شخص کو چاہیے نہ تو کسی دوسرے بندے کو تانا دے اور نہ کسی دوسرے بندے پر لعنت کرے۔ آج لعنت جو ہے یہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر رواج پکڑتی جا رہی ہے۔ اگر چھوٹی سی بھی کسی دوسرے بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، لعنت جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے پر لعنت ہو اللہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں بندے کو اپنی رحمت سے مایوس کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو مجھے بتائیے اگر کوئی شخص یہی بد دعا ہمارے لیے کرے تو ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائیں؟ تو خدا را دوستان زیباکار ہمیں بھی تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب میں اس میں سے جو چیزیں تھوڑی سی امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے۔ اب اگلی جو بات ہے اور حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کی، اس کو ذرا سنیے گا اور دوبارہ اپنے گریبان پر جھانکیے گا۔ ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت اچھالے گا، کیا کرے گا؟ کسی کی عزت اچھالے گا، اس کو ڈیگریڈ کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، اس کو تانا دے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص پر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ جو کسی دوسرے بندے کو حقیر جانے گا، اس کو نیچا ڈیگریڈ کرے گا۔ اور آگے جو کلمات ہیں ان پر ذرا غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور دوسری سزا کیا ہے؟ وہ بندہ جتنی نمازیں پڑھ لے، خواہ وہ نمازیں نوافل ہوں یا خواہ وہ نمازیں فرائض ہوں، اللہ پاک اس کی کوئی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ جو شخص کسی دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ تانا دیتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے یا اس پر لعنت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ جو تانا ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک تانا دیا جاتا ہے نسب کا، اور یہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آج رواج پکڑ رہا ہے۔ نسب کا تانا دیا جاتا ہے۔ جب ہماری کسی بندے سے دشمنی ہوتی ہے
حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کے باپ کا یہ نام ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا فلاں خاندان ہے، وہ معروف ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی دشمنی کی وجہ سے اس کو طعنہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تو فلاں شخص کی اولاد ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا؟ تو فلاں شخص کی اولاد ہے، یعنی اس انسان کے والد کا جو نام ہے وہ ہٹا کر کسی دوسرے بندے کا نام اس کے ساتھ ملا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ذرا غور کریں نا اس جملے کے اندر تو ہمیں پتہ چلے اصل میں ہم اس شخص کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جملہ تو بول رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اس کی جو والدہ ہے اس پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں کہ تمہارا والد جو ہے وہ فلاں نہیں ہے بلکہ فلاں ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ النور کی آیت نمبر 23 ہے، ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی نیک پاک باز عورت پر الزام لگاتا ہے، اس پر بہتان لگاتا ہے، تو اس شخص پر اللہ رب العزت کی اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے اس انسان کے لیے جہنم کے اندر عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو انسان کیا کرتا ہے؟ کسی پر طعنہ لگاتا ہے، اور طعنہ کیا؟ الزام لگاتا ہے۔ جی وہ میں نے آپ کو کچھ گزار کر دیا۔ اور ایک اور چیز ہے حاضرین محترم، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اور بہت بڑا طعنہ دیا جاتا ہے، اور وہ طعنہ ہے ذات برادری کا۔ اور یہ آج ہر شخص جو ہے اس طعنے کے اندر ملوث ہے، ذات برادری۔ خاص کر میں اگر انڈو پاک کی بات کروں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، یہ جو ہمارے کنٹریز ہیں ایشیا کے، ان کی بات کروں تو ہمارے ہاں یہ ذات پات جو ہے اس کا تصور تھوڑا سا زیادہ پایا جاتا ہے۔ میں اگر چونکہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں تو میں پنجاب کی ذاتوں کی بات کروں، اپنی ذات سے شروع کروں تو ہم میں سے کوئی وڑائش ہوگا، کوئی تارڑ ہوگا، کوئی چیمہ ہوگا، کوئی ملک ہوگا، کوئی اوان ہوگا، کوئی چٹھا ہوگا، کوئی کمبو ہوگا۔ یہ ذاتیں برادریاں ہیں۔ کچھ ذاتیں جو ہیں وہ کاشتکار طبقہ ہے، کچھ ذاتیں جو ہیں وہ غیر کاشتکار طبقہ ہے، زمیندار نہیں ہیں۔ تو جو زمیندار ہیں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر زمیندار جو طبقہ ہے وہ دوسرے لوگوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے تخلیق کیا ہے۔ خواہ تو زمیندار ہے یا زمیندار نہیں ہے، ہم نے ہر انسان کو مرد اور عورت سے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر ہم نے تمہیں قبائل کے اندر تقسیم کر دیا، گروہوں کے اندر، ان ذات برادریوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ تقسیم کیوں کیا؟ اللہ پاک نے وہ بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ دوسرے کی پہچان کے لیے، دوسرے کے تعارف کے لیے رب کائنات نے یہ ذات، یہ برادری اور یہ قبیلے بنائے ہیں، لیکن ہم ان ذاتوں کی وجہ سے، ان قبیلوں کی وجہ سے دوسری برادریوں کو، دوسرے انسانوں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو طعنہ دیتے ہیں۔ تو خدارا ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، چودھری وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، چودھری وہ نہیں ہے جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، چودھری وہ نہیں ہے جس کے پاس پلاٹ زیادہ ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہے، بلکہ رب کی بارگاہ میں چودھری کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں چودھری کون ہے؟ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں چودھری وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ رب العزت کے فرمان کی پیروی کرنے والا ہے، خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو خدارا ذات برادریاں رکھیں ضرور، اور فقط تعارف کے لیے رکھیں، لیکن آپ تو چونکہ اب پاکستان سے شفٹ ہو کر یا دوسرے ممالک سے شفٹ ہو کر
آج اس سوسائٹی کے اندر آ چکے ہیں. یہاں پر ان چیزوں کا زیادہ تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو خدارا ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اب اسی طرح آخری چیز میں بیان کر دیتا ہوں. اب کچھ جو ذاتیں ہوتی ہیں وہ پیشے کی وجہ سے ہوتی ہیں. پیشوں کی وجہ سے بھی ہم تانا دیتے ہیں. مثلا اگر میں اپنے بچپنے کی بات کروں تو اس وقت جو لوہے کا کام کرنے والے تھے ان کو لوہار کہا جاتا ہے. اسی طرح پرانے زمانے میں آج بھی ممکن ہے گاؤں کے اندر رواج ہو کہ جو جوتوں کی مرمت کرنے والے تھے ان کو موچی کہا جاتا تھا، جو بال کاٹتے ہیں ان کو نائی کہا جاتا ہے. اسی طرح کوئی اگر بکریاں چراتا ہے، جانور چراتا ہے تو اس کو چرواہا کہا جاتا ہے. تو یہ ذاتیں، یہ برادریاں اور یہ جو پیشوں کی وجہ سے ذاتیں رواج پائی ہیں اور سوسائٹی کے اندر آج پروان چڑھی ہیں. خدارا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کام کی وجہ سے ہم اگر کسی کو ڈیگریڈ کریں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو چونکہ درانتیاں، وہ جو ہماری گاؤں کے اندر وہ داتری ہوتی ہے جس کو پنجابی میں کہتی ہیں درانتی، اس کے دندانے نکالتا ہے. ہماری جو کئی ہوتی ہے کلہاڑی اس کو تیز کرتا ہے، لوہار ہے، لہذا یہ ہم سے چھوٹا ہے. فلاں جوتوں کی مرمت کرتا ہے وہ ہم سے چھوٹا ہے. خدارا یاد رکھیے کوئی بھی پیشہ کم نہیں ہے. اللہ رب العزت کے اگر نبیوں پر غور کیا جائے، مجھے بتائیے اس پوری انسانیت میں جتنی اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان پیدا کیے ہیں، کہ نبیوں سے کوئی بندہ افضل ہے؟ رسولوں سے افضل ہے؟ لیکن یاد رکھیے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکثر اور متعدد جو انبیاء کرام تھے انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، انہوں نے بھیڑیں چرائی ہیں، بکریاں چرائی ہیں، یہ کام کیا ہے. تو کیا ہم ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کریں گے؟ جی ہم ایمان سے ہی جاتے رہیں گے. اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے پیشے کی بات کریں تو وہ لوہے کا کام کرتے تھے، تو پھر ان کو ہم لوہار کہنا شروع کر دیں یا ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں؟ تو خدارا ان پیشوں کی وجہ سے بھی ہمیں کسی کو ڈیگریڈ اللہ رب العزت نے کرنے کی اجازت نہیں دی. اور اب آخری بات سنیے، اجازت چاہتا ہوں. جو انسان کسی دوسرے انسان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، تانا دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسرے بندے کو تانا دیتا ہے، دوسرے انسان کو تانا دیتا ہے اور پس پشت اس کی عیب جوئی کرتا ہے. عیب جوئی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے چاہا تو آنے والی نشستوں میں، غالباً اگلی نشست میں یا اس کے بعد، میں اس چیز کو بھی آپ کے گوش گزار کروں گا کہ عیب جوئی جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. لہذا ارشاد کیا فرمایا کہ وہ شخص کیا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل ہے. رات کو میں اسٹڈی کر رہا تھا تو ویل کے متعلق میں نے ایک قول پڑھا ہے، ہیں تو مختلف قول ہیں، ان میں سے میں ایک چیز آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ویل حدیث پاک میں ویل کے متعلق آتا ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرنے والے ہیں. ارشاد فرمایا ویل واد فی جہنم یہوی فیہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قہرہ. ارشاد فرمایا کہ جو ویل ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے. کیا ہے بولیے؟ جہنم کی وادی. جہنم کی ایک وادی ہے، اور جب کافر کو، مشرک کو اس وادی کے اندر گرایا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے کافر کو 40 سال لگ جائیں گے. 40 سال لگ جائیں گے. اگر اللہ نے کبھی چاہا تو یہ جہنم کی جتنی وادیاں اور جتنے کنویں ہیں وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کروں گا. میرا مزاج تو نہیں ہے ان چیزوں کو بیان کرنا، نہ منہاج القرآن کا یہ مزاج ہے کہ آپ کو ڈرائیں یا جہنم کی باتیں کریں، لیکن کبھی کبھی ان باتوں کو دہرانا ضروری ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر مگن ہو چکا ہے، دنیا پرست بن چکا ہے، وہ تھوڑا سا دوبارہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی ذات پر نظر ثانی کرے اور دوبارہ سے خالق کائنات کے احکامات کی طرف پلٹے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں باری تعالیٰ ہمیں اس برائی سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما.
اور اس گناہ کو ہماری ذات سے الگ کر دے کہ ہم کسی دوسرے بندے پر تانا لگائیں یا کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، اور یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا ہے کہ دوستو کسی دوسرے بندے سے نفرت نہ کریں، کسی دوسرے سے نفرت نہ کریں، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ آج ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں۔ جس طرح مکہ سے ہجرت کر کے مہاجر مدینہ کے اندر تشریف لائے تھے تو انصار نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے تھے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم بھی مسلمان یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور ایک دوسرے سے نفرتیں ختم کر کے ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا